الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شفا کی 263 نمبر آیا شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کر بیٹھنا، برباد نہ کر بیٹھنا، تباہ نہ کر بیٹھنا، بالمنی والعذا، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، کسی کو ستا کر، کالذی، اس شخص کی طرح کہ ينفق مالہ، کہ جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، دراصل اس کا اللہ اور قیامت کے دن پر کامل یقین نہیں ہے۔ ومثلہ، پھر اس کی مثال، کمثل صفوان، مثال اس چٹان کی ہے کہ جو چکنی چٹان ہو، علیہ تراب، کہ جس پر مٹی جمی ہوئی تھی، فاصابہ وابل، اس پر وہ تیز بارش برسی، موسلادھار بارش برسی، فترکہ صلدا، اس کو اس حال میں اس نے چھوڑا کہ بالکل صاف چکنا پتھر باقی رہنے دیا۔ لا یقدرون علی شیء، ان کو کوئی بھی اختیار نہ رہا، کوئی بھی قدرت نہ رہی ذرا بھر بھی وہ چیز پر، مما کسبوا، جو انہوں نے کام کیا تھا، جو محنت کی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کافروں کو ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کا بہت ہی بھلا فرمایا، بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر، کہ رب ذوالجلال نے ان کو ان کے اعمال کے باطل ہونے سے بچنے کے راستے بتا دیے، کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو وہ پورے کا پورا اجر میں تم کو عطا فرماؤں۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنے مال و دولت کو بھی ضائع کر بیٹھو اور ثواب بھی ضائع کر بیٹھو، دونوں چیزیں برباد ہو جائیں، مال بھی جاتا رہا، ثواب بھی جاتا رہا۔ تم مال جو خرچ کرتے ہو تو اس مال کا بہترین اجر، اس کا بہترین بدلہ تم اپنے رب سے لو، اپنے خالق، اپنے مالک سے لو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ تم وہ مال و دولت اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں خرچ کر کے جس کو تم نے دیا ہے اس کو احسان بھی نہ جتلانا کہ میں نے تجھ پہ کتنا کرم کیا کہ میں نے تجھے یہ مال و دولت دے دیا، تیرے پلے کچھ بھی نہیں تھا، تیرے لیے روٹی کا انتظام میں نے کیا، کپڑے کا انتظام میں نے کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہرگز ہرگز کسی کو دے کر احسان نہ جتلانا، وگرنہ تمہاری دولت برباد ہو جائے گی۔ اور نہ ہی تکلیف دینا، اس کو تانا دو، تیرے پلے کیا تھا، اس کو تکلیف دے، میرا یہ کام کر، میری مزدوری کر، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ میرے سامنے نیچا ہو کے بیٹھا کر، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ میں تیرا محسن ہوں، میرے احسان کو مانا کر۔ نہیں، یہ احسان جتلا کر یا تکلیف دے کے اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ رب ذوالجلال نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی جان تک قربان کر دینے والے ہو، تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم، جو تمہارے صدقات ہیں خواہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو۔ قبل ازیں آپ یہ سن چکے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کسی کو نیک بات کہنا بھی صدقہ ہے،
اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو عرض کیا گیا تھا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، تو فرمایا تھا سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے بعد میں، اور میرے بعد وہ جو میری تعلیمات کو آگے پھیلاتا ہے۔ گویا تم نے جو بھی صدقہ کیا ہے وہ مال و دولت صدقہ کی ہے، تم نے علم دین کو پھیلایا ہے، تم نے اپنے جسم جان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں کوئی خدمت سر انجام دی ہے، تو کسی پر احسان نہ جتلانا، اس محنت کے اس مشقت کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، کسی کو احسان جتلا کر، والاذى، یا کسی کو تکلیف دے کر، ایذا دے کر اپنے صدقات کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ کالذی، اس شخص کی طرح کہ ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، مفہوم حدیث میں عرض کرتا ہوں، بہت ساری حدیث مبارکہ کا خلاصہ، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے لیے کیا جانے والا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے یہ مقصد ہو لوگ راضی ہو جائیں گے، میری واہ واہ ہو جائے گی، میرے کریم آقا نے اسے شرک قرار دیا ہے، شرک اصغر قرار دیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے اپنی امت پر شرک اور مخفی خواہش کا بہت ڈر ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا تھا، یہ بتوں کو تو نہیں پوجیں گے، پتھروں کو، درختوں کو، سورج کو، یا چاند کو، یا انسانوں کی پرستش تو نہیں کریں گے، مگر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کریں گے کہ لوگ کہیں یہ بہت اچھا ہے، حالانکہ اچھا کس کی نظر میں تو نہیں ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونا چاہیے نا تجھے اچھا، تو لوگوں کی نظر میں اچھا ہو رہا ہے، یہ کوشش کرے کہ میں لوگوں کی نظر میں اچھا ہو جاؤں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا، قیامت کے دن رب ذوالجلال لوگوں کو ارشاد فرمائے گا، جس شخص نے میری رضا کے سوا کسی اور کے لیے کام کیا، وہ اپنے کام کا اجر اس سے طلب کرے، یعنی جن نے میری رضا کے لیے کام کیا ہے ان کو اجر میں عطا فرماؤں گا، جس سے مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے، وہ اجر ان سے طلب کریں کہ جن کو اس نے راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مبارکہ مروی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک روایت پہ سب سے پہلے جن پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی وہ کون ہوں گے؟ ایک وہ شخص ہوگا، ایک شخص سے مراد ایک نہیں، مثال ایک کی دی جاتی ہے، نام ایک کا لیا جاتا ہے، میرا اللہ جانتا ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے یا اربوں میں ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا، شخص لایا جائے گا جو بظاہر شہید ہوا تھا، میدان جنگ میں کفار سے لڑائی کرتا ہوا، جس سے اپنی جان قربان کر دی تھی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ رب ذوالجلال سے ارشاد فرمائے گا، دیکھ میں نے تجھے ان انعامات سے نوازا، جس طرح خود فرماتے ہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مجھ عبد ناچیز کو، آپ کو بھی آنکھوں کی دولت عطا فرمائی، ہم دیکھ رہے ہیں، قوت گویائی کی دولت عطا فرمائی، ہم باتیں کر سکتے ہیں، قوت سماعت کی دولت عطا فرمائی، ہم سن بھی سکتے ہیں، عقل فہم و شعور کی دولت عطا فرمائی، ہم اچھے اور برے کو پہچان بھی سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے کریم فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمائے گا، میں نے تجھے ان نعمتوں سے نوازا، وہ بندہ اقرار کرے گا، مولا تعالیٰ میں مانتا ہوں تو نے یہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائی، ارشاد فرمائے گا تو نے پھر ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ تو بندہ عرض کرے گا پروردگار عالم، میں نے اپنی قیمتی جان تیری رضا کی خاطر تیری راہ میں قربان کر دی تھی، وہ بظاہر مرتبہ شہادت پہ فائز ہوا تھا، میرا اللہ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میری رضا کی خاطر جان قربان نہیں کی تھی، تو نے اپنی عزت و ناموس کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں گے وغیرہ وغیرہ
تو نے اس لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف فرما دینا۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وطن پر جان کو قربان کیا، ہم مجاہدین کے لیے، ہم فوجیوں کے لیے کہہ دیتے ہیں وطن پر جان کو قربان کیا، وطن پر نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کیا ہے۔ اعلیٰ چیز کی جانب نسبت کیجیے، وطن تو بہت پیچھے ہے، رب کائنات کی رضا کو پیش نظر رکھیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات ارشاد میں کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اپنے کو بہادر کہلوانے کی لڑائی کی تھی، فرشتوں پکڑو، مفہوم حدیث ہے، اس کے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اس شخص کو لایا جائے گا جو عالم دین تھا، حافظ قرآن تھا، قاری القرآن تھا، اسی رب کائنات اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائے گا، میں نے تجھے نعمتوں سے نوازا تھا، وہ بندہ اقرار کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا تو نے ان کا شکر کیا ادا کیا، وہ عرض کرے گا مولا تعالیٰ پوری زندگی تیری رضا کی خاطر میں نے تبلیغ اسلام میں گزار دی، لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا، واعظ و نصیحت کہا کرتا تھا، پڑھایا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا، کتابیں لکھا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ، یعنی دین کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میرا اللہ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ سب کچھ اس لیے کیا کرتا تھا کہ دنیا والے تیری عزت کریں، تیرا نام بڑا ہو، دنیا میں تجھے شہرت میسر آ جائے، وہ تجھے مل چکا ہے، جس چیز کی خاطر تو نے یہ کیا تھا نا وہ تجھے مل گیا، میرے دربار مقدس میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دے گا یہ جھوٹا ہے، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرے شخص کو لے کر آ جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت سے وافر مقدار میں دنیا کی دولت سے نوازا تھا، وہ رب کائنات جل وعلا کے حضور حاضر ہوگا، میرا اللہ اس کے سامنے بھی اپنے انعامات کا ذکر فرمائے گا، وہ بندہ بھی مانے گا، پھر فرمائے گا تو نے میرا شکر کیا ادا کیا، ورز کرے گا پروردگار عالم تیرے دیے ہوئے مال کو میں تیری راہ میں پانی کی طرح بہایا، بڑے غریبوں کی میں نے مدد کی، بیواؤں کو، یتیموں کو میں نے بہت کچھ دیا۔ رب ذوالجلال میں کہ تو جھوٹا ہے، یہ سب کچھ تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں دنیا کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ میں یہاں پھر وہی جملہ کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کیا ہمارے اکثر، سارے نہیں میں کہوں گا، اکثریت، کیا ہمارے اکثر سیاستدان، اکثر چودھری وہ اس لیے کام نہیں کرتے کہ ہمیں ووٹیں ملیں، ہماری بلے بلے ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے، تو اللہ کی راہ میں نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے تصویریں بنواتے ہیں، پھر کہتے اس کو اخبار میں نمایاں جگہ پہ جگہ دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چودھری صاحب نے، ممبر صاحب نے، جو کینڈیڈیٹ ہے، جو امیدوار ہے اسمبلی کا، اس نے دیکھو لوگوں کو کیا کیا کچھ دیا، یہ کچھ کیا، اپنے نام کی تختی لگاتے تاکہ لوگوں کو دیر تک پتہ چلتا رہے ہم نے یہ نیکی کا کام کیا۔ ایمان سے بتائیے پر رب کی خاطر کیا یا لوگوں کی خاطر کیا ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے میری خاطر نہیں کیا، میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے اپنی عزت بنانے کے لیے کیا، تیری عزت تجھے مل گئی۔ وہ آج کل جو خرچ کرتے ہیں یہ سیاستدان عمومی طور پر، میں سارے نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کوئی نیکوکار بھی تو ہوتے ہیں نا، ہاتھوں کی پانچوں انگلیاں ایک جیسی تو نہیں ہیں، مگر وہ خرچ کرتے ہیں زیادہ کمائی کرنے کے لیے، اپنا ماوری کے لیے، پھر جب ہم کوئی عہدہ لے لیں گے تو میرے سے کئی گنا زیادہ کمائی کریں گے۔ وہ لوکل بس پہ سفر کرنے والا پیجارو جیپوں میں بیٹھتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میرا اللہ ارشاد فرمائے گا اس کو پکڑو، یہ جھوٹا ہے، منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ریاکار شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، بندہ اپنے رب کو راضی نہیں کرتا، لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہ کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے، پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کی نیکی کو مشہور کر دے تو یہ رب کی عطا ہے۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، تنہا تھا اپنے گھر میں، میرا ایک دوست گھر میں آ گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، جب وہ گھر میں آیا نا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دل میں، مفہوم حدیث پر کرتا ہوں ترجمہ نہیں، بڑی خوشی ہوئی کہ بڑا اچھا ہوا اس سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اب یہ لوگوں کو بتائے گا کہ ابو ہریرہ تنہائی نماز نہیں پڑھتا، یہ اپنے گھر میں بھی پڑھا کرتا ہے، یعنی اب میری معاذ اللہ تعالیٰ بلے بلے ہو جائے گی، لوگ کہیں گے ابو ہریرہ بڑا نمازی ہے۔ معاً ذہن میں یہ خیال آیا ابی ہریرہ تو نے تو یہ معاذ اللہ گناہ کا کام کر لیا، ریاکاری ہو گئی کہ تو نے کہا لوگوں کو پتہ چل جائے،
آپ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم آج ایسے ایسے کر کے ہوا، میرے دل میں ایسا خیال آ گیا تھا کہیں ریاکاری کی وجہ سے میری عبادت تو ضائع نہیں ہو گئی۔ میری کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تجھے دگنا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ ایک تیر وہ تنہا نماز پڑھنے کا، ایک دوسرے ایمان والے کے گواہ ہونے کا۔ بارگاہ ساتھ باب صحابہ کرام پیش کرتے تھے، مال و دولت پیش کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کرتے تھے، لوگوں کو پتہ چلتا تھا۔ آج تک ہمیں پتہ ہے صدیق اکبر نے کیا دیا تھا، فاروق اعظم نے کیا دیا تھا، عثمان غنی نے کیا پیش کیا تھا، علی مرزا نے کیا پیش کیا تھا، آج تک ہمیں پتہ ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ریاکاری کے لیے نہیں کیا تھا، رب کی رضا کی خاطر کیا تھا۔ وہ جدا بات ہے کہ رب کائنات نے ان کی نیکی کو بہت مشہور کر دیا۔ پھر دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کوئی آدمی عمل کرے کہ میرے اس عمل سے دوسرے کو ترغیب ملے گی، یہ بھی نیکی کی طرف دعوت دینا ہے کہ ایک کی طرف دیکھ کر دوسرا نیکی کر لے گا۔ تو ہر چیز ریاکاری نہیں ہوا کرتے۔ میں نے یہ جملے اس لیے کہے ہیں کہ ایسے ہی ہر کسی پہ الزام بھی نہ لگا دیں وہ بھی ریاکار ہے، وہ بھی ریاکار ہے، وہ بھی ریاکار ہے۔ آپ کیا جانتے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کسی پر الزام نہ لگائیں، اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں۔ ذہن میں اگر کبھی ایسا خیال آ جائے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ کا الزام، میں آپ کو الحمدللہ سبق پڑھا رہا ہوں، میرے ذہن میں آ جائے دیکھو جی میں نے ان کو سبق پڑھایا ہے، تو فوراً اپنے رب کی حضورت کر دو کہ مولا تعالیٰ ابلیس سے لائن میری نیکی کو برباد کرنا چاہتا ہے، میرے مولا تو ابلیس کو ذلیل کر دے، اپنے محبوب کو راضی کر دے، میری نیکی ضائع ہو جائے گی، تیرے محبوب کو غم ہوگا کہ میرے غلام، میرے امتی کی نیکی ضائع ہو گئی، شیطان راضی ہو جائے گا، مولا شیطان کو ذلیل کر دیں، اپنے محبوب کو راضی کر دیں، میری نیکی کو قبول فرما لیں، میرے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا میں اسے توبہ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں کبھی بھی کوئی کام کر کے یہ خیال پیدا ہو کہ میری بلے بلے ہو گئی ہے، اپنے رب سے فوراً معافی مانگ لیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے جلد بعد اپنے رب سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ خیال ذہن میں آ سکتا ہے، نعت خوان اچھی نعت پڑھتا ہے، کہتا ہے بڑی میں نے بہترین نعت پڑھی، بلے بلے ہو گئی، تقریر کرنے والے کہا آج بڑی اچھی میں نے تقریر کی، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والا کہا آج بہت میں نے سخاوت کی، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی عمل، نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ، جو بھی عمل کرنے والا، اگر کبھی یہ چیز ذہن میں آ جائے فوراً توبہ کر لیں، پھر ریاکار نہیں ہوگا۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ بندہ جو خرچ کرتے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، برباد کرنے کے لیے یہ کافی تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی کامل ترین ایمان نہیں ہے، پورا یقین نہیں ہے۔ اگر پورا یقین ہوتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرتا بلکہ اپنی آخرت کے لیے کرتا۔ دوسرا اس کا ترجمہ علماء کرام اس کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا دراصل تنبیہ فرما رہا ہے، پہلے فرمایا ایمان والے، یہاں فرمایا وہ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ احساس دلانا چاہتا ہے تو ایمان والا ہے، ریاکاری تو کافروں کا کام ہے، تیرا کام تو نہیں ہے، تو نہ یوں کر، تجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو میرا بندہ ہے، تو نے جو کام کرنا ہے میری رضا کے لیے کر۔ وہ کریں دنیا کی خاطر جو قیامت پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں، وہ کرتے ہیں، کرتے رہیں، کالذی ينفق مالہ، وہ اور ہیں جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، وہ اپنے مال کو دنیا کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ تم تو مجھ پہ یقین رکھتے ہو، تم تو دنیا کی خاطر نہ کرو، تم تو میری رضا کے لیے کرو۔ فرماتا ہے پھر اس کی مثال کیسی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، جس طرح میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میرا اللہ بھی مثالیں دے کے سمجھاتا ہے، میرے نبی بھی مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں۔ فمثلہ، اس کی مثال کیا ہے، کمثل صفوان علیہ تراب، جس طرح ایک چکنا پتھر ہو، پہاڑ پر مٹی جمی ہوئی ہو، ایک عرصہ بیت گیا، پہاڑ پر مٹی گرتی رہی، کئی انچ پہاڑ پر مٹی کی تہ جم گئی، اور وہاں کسی نے بیج بو دیا، گندم بو دی، مکئی، جوار بو دی، کوئی اور فصل بو دی۔ اب وہ فصل پیدا ہو کر، یعنی وہ اگ کر فصل بڑی ہو گئی، لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی، بڑی ہوئی۔ وہ بندہ بڑا خوش ہے کہ الحمدللہ یہ فصل میری لہلہا رہی ہے، الحمدللہ میں نے کہہ دیا۔ جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی وہ الحمدللہ کہنے والا نہیں ہے، وہ رب کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہے، یہ میری زبان سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال نہیں دی ہے، کسی ایسے کی مثال دی ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہے۔ وہ بڑا خوش ہو رہا تھا اپنی اس کامیابی پر کہ میری فصل بڑی ہو گئی ہے، اب یہ اس کو سٹے آ جائیں گے،
اس کو وہ بیج لگ جائیں گے، اس کو پھل لگ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ سوچ رہا تھا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، وابل موسلا دھار اس بارش کو کہتے ہیں جس کے قطرات بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ہلکی بارش ہو تو اردو میں اس کو فہار کہتے ہیں، تیز بارش تو موسلا دھار بارش کہتے ہیں۔ مطر مطلقاً عربی میں بارش کو کہتے ہیں۔ وابل وہ بارش جس کے بڑے موٹے موٹے قطرے ہوں۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ تو اس کو پہنچی موسلا دھار تیز بارش۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا اس سے چٹان کو دھو کر چکنا کر دیا، وہ سب مٹی اتر گئی۔ اب چشم تصور میں لے کے آئے، فصل اگی ہوئی تھی، مکئی تھی بڑی بڑی ہو گئی تھی، اور ہلکی پھلکی وہ چھلیاں بھی اس کو لگ گئی تھی، سٹے بھی لگ گئے تھے۔ گندم تھی بڑی بڑی ہو گئی، ابھی پختہ سٹے نہیں لگے، کچے سٹے بھی لگ گئے۔ بارش برسی، وہ ساری مٹی دھل گئی، تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ سب کچھ ہی برباد ہو گیا۔ اس کا تو بیج جو اس نے بیج ڈالا تھا وہ بھی واپس نہیں آیا۔ اگر وہ پہلے کاٹ لیتا تو چلو وہ چارے کے طور پر ہی بک جاتی، اب تو چارے کے طور پر بھی نہیں بکے گی، اور ایک جگہ وہ جمع بھی نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ بارش برسی، سبحان اللہ، مثال کتنی زبردست ہے۔ بارش برسی، پہاڑ پر سے وہ مٹی دھلی، وہ ساری گندم وغیرہ اس کے اندر لپیٹی گئی، اب اس سے چنی بھی نہیں جا سکتے، وہ ساری ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، مٹی میں دب گئی، اس کے اوپر بارش بن گئی، کیچڑ بن گیا، اس کا ایک تنکا بھی اس کے کام نہیں آیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ دولت بھی گئی، ثواب بھی گیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَتَرَكَهُ صَلْدًا اس کو نرا پتھر بنا کے چھوڑ دیا۔ لا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ اس کو تو اپنی اس چیز پر ذرا بھی قدرت نہ رہی، مما کسب جو کام اس نے کیا تھا کہ بچا لے اس بارش سے اپنی اس فصل کو، وہ تو نہیں بچا سکتا، کھڑا ہو جائے ڈنڈا لے کے کہ میں فصل کو بچا لوں، اب نہیں کچھ بچے گا۔ بلکہ اگر وہ فصل کو بچانے کے لیے آئے گا نا، کوئی بڑی بات نہیں، خود بھی پھسل کر اس کے ساتھ ہی ہلاک ہو جائے۔ بارش برسی، ڈلوان پر وہ فصل ہے، وہ سب کچھ گر گیا، اللہ یعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کتنی زبردست مثال ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔